الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر مختلف فرقے کے لوگ موجود ہیں، مختلف ادیان کے لوگ موجود ہیں، اور ہر ایک کا کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف بھی موجود ہے، عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بھی اختلافات موجود ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں دوسرے کے ساتھ. اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. اور کافروں میں بھی جو جماعتیں ہیں، جو مذاہب ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، الغرض اس مسئلے کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ مسئلہ موت ہے کہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ موت آئے گی، اور کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ موت آئے گی. موت کے آنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، موت ضرور بھی ضرور آ کے رہے گی. البتہ موت مسلمان کے لیے تحفہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ جو ایمان والے ہیں موت تو ان کے لیے ایک تحفہ ہے، کہ موت کی وجہ سے آدمی اپنے رب سے ملتا ہے۔ البتہ کافر کے لیے ایک عذاب کی صورت ہے موت، وہ اس کو تحفہ نہیں سمجھتے، اور جب آدمی کے اوپر موت آتی ہے تو یہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، پھر ایک عالم محشر ہے، جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ موت کو برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ موت کی وجہ سے آدمی عالم برزخ منتقل ہو جاتا ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ، آڑ، اور اس کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، کہ آدمی یہاں سے برزخ منتقل ہوتا ہے، پھر برزخ سے پھر آگے جا کر عالم آخرت کی طرف۔ قرآن کریم کے اندر بھی برزخ کو پردہ کہا گیا ہے، آڑ کہا گیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، کہ اس کے پیچھے برزخ ہے۔ تو برزخ ایک آڑ، ایک پردے کا نام ہے۔ اب جب آدمی برزخ منتقل ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، خواہ ابھی قبر میں رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، اس کو جلایا ہو یا نہ جلایا ہو، یہ برزخ منتقل ہو گیا، کارروائی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اس قبر کے منکر ہیں، وہ اس دنیاوی قبر کو قبر ہی نہیں کہتے، لیکن یہ دنیاوی قبر بھی برزخ کہلاتی ہے، اس لیے کہ عام انسان اپنے مردوں کو اسی زمینی قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو برزخ کو قبر سے تعبیر کیا گیا کہ یہ قبر بھی برزخ ہی ہے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ آدمی کی جزا اور سزا قبر میں دفن کرنے کے بعد شروع ہونے، یہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کی آنکھیں بند ہو گئی، عالم برزخ میں چلا گیا، اب حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حساب کتاب، ثواب، عذاب، راحت، آرام، تکلیف کا تعلق وہ روح سے ہوتا ہے، وہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کی جو لاش ہے جب رکھی جاتی ہے، یعنی چارپائی پر جب رکھی جاتی ہے اور لوگ قبرستان لے جانے کے لیے اس کو اٹھاتے ہیں، تو میت اگر نیک ہوتی ہے تو وہ میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی یہاں سے لے جاؤ۔ اگر وہ میت نیک نہ ہو، بد ہو، تو وہ کہتی ہے ہائے رے میری مصیبت، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس میت کی آواز سنے تو یہ انسان بے ہوش ہو جائے، اندازہ کریں، انسان بے ہوش ہو جائے، خواہ آدمی ریزہ ریزہ ہو جائے، شیر اس کو کھا لے، سمندر میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کے ذرات کو جمع کرنے پر قادر ہے۔
بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا دینا، اور اس کی جب راکھ بن جائے تو کچھ راکھ جو ہے وہ سمندر میں پھینک دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کر کے پیش کرو۔ ہوا نے سارے ذرات کو جمع کر دیا، پھر سمندر کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کر دو، سمندر نے بھی ذرات کو جمع کر دیا، اور ایک انسانی صورت میں یہ اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے، یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندے، اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا۔ لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے اور قبرستان جنازہ لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ روزانہ یہ قبر جو ہے وہ فصیح اور بلیغ انداز میں بالکل صاف اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ روز اعلان کرتی ہے قبر، لیکن اس آدمی کے لیے میں وسیع ہو جاتی ہوں جو اللہ کا نیک آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کو ایسے ہی جگہ نہ سمجھو کہ مردے کو دفنا دیا اور چلے گئے، کہ ہم نے تو گھڑے میں ڈال دیا۔ فرمایا نا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، لہٰذا تیاری کر کے آؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ ساتھی ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی وجہ سے ان کے دانت نظر آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرتے تو یہ موت کا یاد کرنا تمہیں اس چیز میں مشغول ہونے سے روک دیتی جس کی وجہ سے تمہاری ہنسی نکل رہی ہے۔ اور جب نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میرے پشت پر جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے ان سب میں تو مجھے زیادہ پیارا تھا، تو مجھے زیادہ پسند تھا، تو اب آیا ہے تو میرا اکرام بھی دیکھ، میرا اعزاز بھی دیکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قبر اس مردے کے لیے کھل جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے وہاں تک قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس میں سے اس کو خوشبوئیں وغیرہ آتی ہیں۔ لیکن جب کوئی بد آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے تیرا آنا نہ مبارک ہو، میرے پشت پر جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے سب میں تو مجھے زیادہ ناپسندیدہ تھا، سب میں تو مجھے زیادہ برا لگتا تھا، اب تو میرے اندر آیا ہے تو میرے عذاب کو بھی دیکھ لے، میری سختی کو بھی دیکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قبر ایسے مل جاتی ہے کہ اس کی ایک پسلی دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے۔ ایسے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا صحابہ کرام کو کہ ایسے پسلیاں گھس جاتی ہیں۔ اندازہ کرو میرے دوستو، اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہم لوگ معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آ کے رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، اگرچہ تم جو ہے ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے بنا لو، مضبوط قلعے بنا لو، موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل ان الموت الذي تفرون منه، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان الموت الذي، بے شک اغمرگ، ان الموت الذي تفرون منه، کم نہ چتاسو تخت ہے جس سے تم لوگ بھاگتے ہو، منه فإنه ملاقيكم، اغوطا تو رسی اور آگیر بگی درلا، وہ پکڑ لے گی آپ کو۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر وہ لوٹائی جائے گی عالم الغیب والشہادہ کی طرف، ہاں وہاں سامنا ہوگا اللہ کی، حاضری بکی گی بیا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں باخبر کر دے گا تمہارے اعمال کا کہ دنیا میں کیا 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 ہے۔ ہاں موت سے میرے دوستو بھاگ کوئی نہیں سکتا، بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ مولانا سید یوسف دامت برکاتہم العالیہ اگے واقعہ سناو کڑا کر تو غور تروا ہو رہا ہے دے عبرت اور تنبیلا پارے اوروما اگے واقعہ سناو کڑا یہ سڑے ہو اگے جاز ٹکٹ واغستو کاروبار پسلسلے کے بار ملک تا چرتت لو اشپیا مور خوب بولی دو چی جہاز کہ کناستو اور جہاز کرش ہو گیا ہے اور جتنے بھی مسافر اس کے اندر تھے سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ رات میں ماں نے خواب دیکھا، پھر اٹھی اور بیٹے کو کہا کہ تم اپنا ٹکٹ کینسل کرو، ٹکٹ کینسل کرنی شتل لے زوی اور تو ہوئے تتلل لما زما لازمی دی کاروبار پر سلسلے کے زما پورا کاروبار با تباشی مور ویسی چل چکی گی نو تو نشت لے تو نہ بزے خواه دا مور سادہ غنتی دا پوئی گی نا نو دا سبابا گورم نو یعنی او اگر پورا ارادہ اکڑا لچی جو بزم خو مور سو خوب قتلے ہو یا روا چی زما زوی ہم چی جاز کلار نو جاز اکرش بشی زما زوی ہم مڑ بشی بار کے زوی سلور بجے الارمو لگاو چی سلور بجے با پاسم دیو جن ایرپورٹ تا دری سلور گھنٹے مخ کتلل واری او بجے فلیٹ دغاو آگے نو مور سی چلو کو زوی ادوشو مور لارا او الارم سلور 7:30 بجے بندے ہو لگاو چی دا ٹیم بوزی نو دیو دا بخپلا باتی بشی او دا سیو کر او سار وہ بجے دیدی اس طرح کا کھلاو نشوا سلور بجے وہ بجے جاز والو تو نیمی گھنٹے نا پس اگا جاز واقعی کرچ تو اطلاع راغلا چی سمنا مسافرانو پکے جتنے بھی مسافر تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ ماں کو غم بھی تھا کہ مسلمان تھے کچھ بھی تھے مسافر تھے مسلمان تھے شہید ہو گئے ہیں، غم بھی تھا لیکن خوشی بھی تھی کہ اچھے میرا بیٹا بچ گیا، اچھا میرا بیٹا بچ گیا۔ 7:30 بجے یعنی 7:15 بجے یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد ماں نے کہا چلو میں بیٹے کو اٹھا دیتی ہوں کہ دیکھو میں نے تو صحیح کہا تھا۔ اب بیٹے کو اٹھا رہی ہے، بیٹا اٹھ نہیں رہا، حرکت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹے کی بھی روح قبض ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر راو وقت ڈاکٹران اگرچہ راگے ڈاکٹر چراغے چیک کو وی دلا ہارٹ اٹیک شو
اور د دې سا هغه وخت وتلیو چې کم ساعت کې جہاز کرش سے ہو. جس گھڑی جہاز کرش ہوا تھا اسی گھڑی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، روسی وقت قبض ہو گئی تھی. تو موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، جہاں موت لکھی ہے وہاں آدمی پہنچ کر رہے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، اور ہوا بھی اس کے تابع بنایا تھا، جنات بھی اس کے تابع تھے، سمندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے تابع بنائے تھے. ان کی مجلس میں اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں انسانی شکل میں، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کو غور سے اسرائیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جب مجلس برخاست ہوئی وہ اسرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا ہوں پتہ نہیں کہ دا سوک دے نو چکلا غلار اسڑی تپوسو کو سلیمان علیہ السلام نا چدا کس سوکو ودا خو اسرائیل روح قبض کول والا فرشتہ وی مالا خو یر لگی دیو کل سو چراغلے و مالا ہی قتل میری طرف دیکھ رہا تھا، بار بار میری طرف سے غور سے دیکھ رہا تھا. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائے. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اللہ کے حکم سے اس آدمی کو ہند لے گئی. جب ہند لے گئی، جیسے یہ ہند پہنچا وہیں پر اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور روح قبض کر لی. اسرائیل علیہ السلام واپسی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی وہاں کیسے پہنچ گیا. اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس آدمی کی روح قبض کرنی ہے، لیکن یہاں نہیں کرنی، وہاں کرنی ہے. اب میں پریشان تھا کہ یہ آدمی وہاں پہنچے گا کیسے، روح بھی اس کی قبض کرنی ہے لیکن قبض بھی وہاں کرنی ہے، بندہ یہاں موجود ہے، وہاں یہ کیسے پہنچے گا. تو کہا کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے. تو دیکھو جہاں موت اس کی لکھی تھی وہاں پہنچ گئے. منہ ذری وہی ہوگا نا چې دلته کې یو سړی کیلی نه راشي دلته کې او دلته کې روح قبض شي، موږ دا کلی کیو نو ډېر ښه به وکړه نه. بیا دلته نه مړي له تکلیف راکوو، ټکټ یې کوو، جهاز ټکټ کوو، قرضه اخلو چې دا کلی ته رسول پکار دی. الله بنده هغې مرګ دلته لیکلی هغه مرګ په خپله دلته هغې له راوستو مړ شو دلته کې. بس احسن طریقہ دار ہے، اسلامی طریقہ دار ہے، شرعی طریقہ دار ہے. بس جلد از جلد آگے تکفین اور تدفینوں کا ہے. ہاں جلد از جلد تکفین اور تدفینوں کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، ایک بوسیدہ قبر تھی. اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ تو اس مردے کو کھڑا کر دے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں مرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے خود اس مردے کو کہہ دو کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، تو یہ مردہ کھڑا ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. قبر پھٹتی ہے، دیکھا کہ مردہ بیٹھا ہوا ہے اور کہا پوچھو اللہ کے معصوم پیغمبر کیا پوچھتے ہو. کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اوپر کیا حالات گزرے ہیں. کہا کہ اب وہ یہ سمجھا کہ شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، محشر کے میدان قائم ہو گیا ہے. تو اس نے کہا محشر کو تو قائم نہیں ہوا. کہا نہیں محشر قائم نہیں ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں کوئی حالات جان سکوں. تو اس نے کہا شاید 3000 سال ہو گئے ہیں میرے مرنے کے، 3000 سال. اور وہ کانپ رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام آگے تو ہوئے تو رپے گے والے دمرا یار والے دا نو هغه وی چې 3000 کاله مکه زما مرګ شو، لیکن هغه مرغه کړواهټ چې دی اوس مزو محسوس کوم. اندازہ کرو وہ مرنے کی کڑواہٹ ابھی میں محسوس کر رہا ہوں. اندازہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی بیمار ہو گیا، مرنے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. دیکھا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرائیل تو کس لیے آیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا، میرا امتی ہے.
زما امتی دے نرمی والا معاملہ بہت سرا کہے عرض کو یا رسول اللہ استا ہر یو امتی سے نرمی والا معاملہ کا وما ورنہ کم چے کافران دی اللہ نافرمان دی کافران دی زو پنجا اگو کی واچے وہ مورو رکھا گما اور استا امتی پزڑو بندی اگو تکی دما اور رو باسما آپ کی نسبت کی وجہ سے تو میں نرمی والا معاملہ کرتا ہوں۔ جبرائیل امین ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، جبرائیل علیہ السلام کے رو رہے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں آج آخری دفعہ آیا ہوں اس دنیا کے اندر، آخری دفعہ وحی لے کر آیا ہوں، اس کے بعد نہیں آؤں گا، یہ میری آخری دفعہ ہے آپ سے ملاقات کی۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو اسرائیل بھی آیا ہوا ہے، دروازے میں کھڑا ہے، آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ اندازہ کیا مقام تھا ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسرائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، ہاں کسی بڑے ولی سے بھی اجازت نہیں لیتا، کسی بڑے ظالم سے بھی اجازت نہیں لیتا، ہر ایک کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے، بغیر اجازت کے جاتا ہے، لیکن میرے نبی کے دروازے پہ کھڑا ہے، اجازت کے منتظر ہے۔ اجازت ہوگی تو اندر آئے گا، اجازت نہیں ہوگی تو اندر نہیں آئے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑے جو غرور و تکبر کے ساتھ ایک جوڑا منگوایا، جوڑا لے کر آؤ، میں اپنی جو ہے سلطنت کی سیر کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ ایک جوڑا لایا گیا، کہا کہ یہ جوڑا پسند نہیں ہے، دوسرا لے آؤ، دوسرا لے کر آتے ہیں وہ بھی پسند نہیں، تیسرا لے کر آ جاؤ وہ بھی پسند نہیں، حتیٰ کہ ایک عمدہ جوڑا لایا گیا جو اس نے پہن لیا، کہا سواری کے لیے گھوڑا لایا جائے، ایک گھوڑا لایا، کہا نہیں یہ پسند نہیں، دوسرا لایا گیا، کہا یہ بھی پسند نہیں، پھر تیسرا گھوڑا لایا گیا، کہا یہ عمدہ گھوڑا ہے اسی کے اوپر سواری کروں گا۔ جب وہ سوار ہو کر بیٹھا اور تکبر کے ساتھ ناز نخرے کے ساتھ بیٹھا، کسی کی طرف دیکھنے بھی گوارا نہیں ہوا، ایک آدمی نے اس کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی، خستہ حال آدمی تھا، پراگندہ بال تھا، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کو غصہ آ گیا بادشاہ کو، ادھر سے کہ تو دتن لی رشوہ آگے مالا یو خبر کولو دی ویسو خبر کولو دی ویدہ سیدھے نہیں کول وقت رامخ کے تکا بیا بے خبر کون وقت کے با خبر کون ویزاو کا وقت کا تکو ابرا ویزو ملک الموت یاما ملک الموت او یریدو او یریدو ویمالا لگ موقع راکا لگ موقع چیزو لار شما دا سلطنت چیز ما دے دا زو تقسیم خوکما کوئی نظام تو میں بدلوں کوئی نظام تو میں وہ کروں کہ تھوڑا سا موقع مجھے دے دو، انہوں نے کہا نہیں بس وقت پورا ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی نہ ایک ساتھ آدمی آگے جا سکے گا نہ پیچھے آ سکے گا، ہاں جو مقرر ہے تو وقت سے پہلے تیاری کر لو، موت سے پہلے تیاری کر لو۔ تو اس طریقے سے اس کی روح قبض کر لی، موقع بھی نہیں ملا۔ تو میرے دوستو ہم یہ جو جاگیریں بناتے ہیں اپنے بچوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے ذلیل نہ ہو جائیں، خدا کی قسم یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ یہی کرتے 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 ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ہاں منصور کے دربار میں ایک واعظ آیا، اس وقت بادشاہ لوگ واعظین کو بلایا کرتے تھے، ان کی تقریر ہوا کرتی تھی محل کے اندر۔ تو بادشاہ نے اس کو کہا آج تم نے کتابی تقریر نہیں کرنی، منصور نے کہا آج تمہیں کتابی تقریر نہیں کرنی، وہ بات کرو جو تمہارا چشمدید ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آج کوئی واقعہ سناؤ یا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا وہ سناؤ۔ تو اس واعظ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے بھی سنا ہے ہم نے بھی سنا ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، 39 سال کی عمر میں وہ دنیا سے جاتے ہیں، اور گویا کہ ایک جوانی کی عمر تھی، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 3 بر اعظموں کی
ان کو بادشاہت دی تھی اور عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور بزرگوں میں اولیاء میں ان کا نام آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انصاف کے اس میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ باہر کے 3 بر اعظموں کے بادشاہ مرنے کا وقت ہے، بھائیوں نے کہا کہ تم نے اپنے اولاد کے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، کچھ تو آپ چھوڑتے ان کے لیے تاکہ ان کی زندگی بن جاتی۔ غور جو سنیے گا میرے دوستو، تقریباً 10 یا 12 اس کے بیٹے تھے، 10 یا 12 بیٹے تھے۔ بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بلایا اور وصیت کی، کہا دیکھو بچوں، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اس لیے نہیں چھوڑا کہ اگر میں تمہارے لیے چھوڑ دیتا اور بعد میں تم انہی پیسوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتے تو سزا مجھے ملتی، تو تمہاری وجہ سے مجھے کیوں سزا ملے، تمہاری وجہ سے مجھے کیوں سزا ملے؟ اور اگر تم نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی، اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور اللہ سے دعا بھی کیا، اللہ یہ معصوم بچے ہیں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس واعظ نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بچے 10 کے 10 بچے جوان ہوئے، کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر بیٹا روزانہ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم، بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی لا کر دو، ہم بچوں کی خواہش پوری کرتے ٹی وی لا کر دے دی، مولوی صاحب ماما شمانو ضد کا بولا نو بلچا کورتا تلل دی وجہ بندے، وہ ظالمہ تاپل آخرت خراب ہوگو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جیسے مدرسے میں استاذ طالب علم کو وارننگ دیتا ہے کہ دیکھو محنت کر لو، محنت کر لو، نہیں محنت کرو گے کل ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اسکول میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے محنت کر لو، فیل ہو گئے تو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ پرہیز کر لو، احتیاط کر لو، اگر پرہیز کر لیا تو افاقہ ہوگا، پرہیز نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کینسر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیماری بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وارننگ دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی مجھے اور آپ کو روز آنے کی وارننگ ہے۔ کہیں زلزلہ آیا ہے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ملبے تلے آ گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ سمجھ لو، سوچ لو کہ یہ کل تمہارے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، مرنے کی خبر آ گئی، مجھے اور آپ کو وارننگ ہے، اطلاع ہے کہ آج تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کل تمہارا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ آج سمندر میں کوئی ڈوب کر جو ہے وہ مر گیا ہے، میرے اور آپ کو وارننگ ہے، اطلاع ہے، کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ آج ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے آدمی چلا گیا، مجھے اور آپ کو وارننگ ہے، کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ آج ہماری مساجد کے اسپیکر سے آواز آتی ہے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، 10 بجے جنازہ ہے، 3 بجے جنازہ ہے، 5 بجے جنازہ ہے، یہی جو ہے اعلان کل میرے اور آپ کے لیے بھی ہوگا۔ تو میرے دوستوں، یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم متنبع ہو جائیں، اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کی ہم ابھی سے ہی تیاری کر لیں، وہاں ورنہ کچھ بھی افسوس کے سوا حاصل نہ ہوگا، اللہ کی قسم کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ بارکہ اسرائیل علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہیں، جبرائیل امین نے کہا اگر آپ کہیں گے تو اجازت مل جائے گی، اندر آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اللہ سے ملاقات کی بہت شوق ہے، لیکن میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے فکر ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ میرے دوستو غور سے سنیے گا، خوب غور سے سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کس کے لیے تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کس کے لیے تھی؟ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کہا کہ اللہ سے پوچھ کے تو میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟
اندازہ کرو میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل امین اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کو تسلی دے دو کہ تمہارے بعد تمہاری امت کی میں فکر کروں گا، میرے ذمہ ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس امت کی فکر اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ذمہ ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے روح قبض کر لو۔ اسرائیل امین اندر آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جب جو ہے ناخن سے روح نکالنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل تکلیف بہت ہو رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرائیل تو تکلیف دینا تو نہیں چاہتا، لیکن موت کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ اندازہ کرو سید الانبیاء سردار الانبیاء ہیں، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ موت کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کہ تو میرے امتی کو بھی ایسی ہی تکلیف دیتا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو تو تکلیف دینے کی ہمت بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی امتی کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اسرائیل قیامت تک آنے والی میری امتی کی تکلیف تو آج مجھے دے دے، میری امتی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ فکر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عائشہ کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، اے اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جب واپسی آتے ہیں دیکھا کہ عائشہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ اے عائشہ آج خوش کیوں ہے؟ یا رسول اللہ خوش کیوں نہ ہوں، آج اللہ کے لاڈلے پیغمبر محبوب پیغمبر نے عائشہ کی مغفرت کی دعا کی، اس کی قبولیت میں کیا شک و شبہ ہے۔ فرمایا اے عائشہ میں نے تو تیرے لیے ایک دفعہ دعا کی ہے، میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 وقت یہ دعا کرتا ہوں۔ اندازہ کرو، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کو خوف نہیں ہے، تو یہ باتیں ہمیں ایسی لگتی ہیں۔ خدا کی قسم میرے دوستوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب دیکھو یہ 2020 چل رہا ہے نا، اور دسمبر کا ہے، آج 25 دسمبر ہے، 2020 چل رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگلے 100 سال کے بعد خدا کی قسم ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نہیں رہیں گے، یہاں کوئی اور مجمع ہوگا، یہاں خطیب کوئی اور ہوگا، سننے والے کوئی اور ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہاں ہوں گے نا۔ جب ہوں گے تو میرے دوستوں ہم اپنی موت کو تو یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ وقت چونکہ کم ہوتا ہے ورنہ اس موضوع کو بھی چھیڑتا، اگلے جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا مزید اس کی تفصیل۔ تو بس آخری گزارش یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کوئی بھروسہ نہیں، خدا کی قسم کوئی بھروسہ نہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابھی سے نیت کریں، کرتے ہی نیت انشاءاللہ نا، ہاں نیت کر لو میرے دوستوں، جوان بھی نیت کریں، بوڑھے بھی نیت کریں، داڑھی رکھنے کی بھی نیت کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔